بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ کیا عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیمہ ڈیالہ جیل قید نمبر 420 کے آخری دن شروع ہو گئے ہیں۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا، کیونکہ بڑی ایک سنسنی خیز قسم کی کارروائی ہوئی ہے، وہ آپ کے سامنے اس کی تفصیلات لے کر آؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے گزارش کروں کہ مجھے ایک کہاوت یاد آ رہی ہے پنجابی کی، باندری دے پیر تھڑن لگ دینا انہیں بڑے بچے تھلے دے لے۔ یہ جو کہاوت ہے یہ مجھے کیوں یاد آ رہی ہے؟ ہوا یہ کہ آج سے 2 روز پہلے ایک کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اور اس کور کمانڈر کانفرنس کے اندر جو اعلامیہ منظر عام پر آیا اس میں یہ کہا گیا کہ جناب 9 مئی کے جو واقعات میں ملوث لوگ ہیں نا پائن انہوں نے منصوبہ ساز وہ سامنے جو کام کر رہے تھے وہ اور جو سہولت کار تھے کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، سب کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور پائن کسی نہ رو رعایت نہیں کی جائے گی۔ اچھا، اب اس خبر کو جب چلایا جاتا ہے، جب کسی ٹی وی پروگرام میں چلایا جاتا ہے یا کسی جگہ کے اوپر یہ بات کی جاتی ہے کہ جناب کور کمانڈرز نے کہہ دیا، اگلا جملہ آیا کہ جناب بھائی 2 مہینے تے رہ گئے پیچھے سارے ہے جی 9 مئی لے گل سال ہو چلا ہے ہوں تک کسی نے سزا نہیں تھی، وہ گلیں ہی بڑیاں بہو جی۔ اچھا، یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جو بڑے باخبر لوگ ہیں، جو چنگے پلے صحافی، میں نام نہیں لوں گا کسی کا اس لیے کہ میری کسی طرح ساتھ وجہ کوئی نہیں، مگر جاننے والے جانتے ہیں کہ میں جن کا ذکر اذکار کر رہا ہوں وہ کون لوگ ہیں۔ معروف چینلز پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو پیکسٹ ہے نا سلاٹس ان کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں اور نمبر 1 قسم کے صحافی کنسیڈر ہوتے ہیں، قسم کے تو نہیں خیر جو جا سٹاف ہے گا نمبر 1 ہی نے ویسے ہو سارے جانے۔ تو وہ جو لوگ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں۔ اب یہ بات جو ہے نا یہ آدھا سچ ہے، آدھا بھی نہیں بلکہ کوئی چپک سچے گا، یعنی کہ 25% جو ہے نا یہ سچ ہے، 75% سچ نہیں ہے۔ اگر 75% نہ سی تو 50-50 تے پائن کم از کم ہے گا جی۔ یہ بات درست ہے کہ 2 مہینے بعد 1 سال ہو جائے گا اور 9 مئی کے واقعات کو، یہ بات بالکل درست ہے۔ اور یہ بھی بات درست ہے کہ جناب ابھی تک کسی کو آن ریکارڈ سزا نہیں ہو سکی، ضمانتاں بھی لوگوں نہیں ہوئی ہیں، یاسمین راشد کی ہوئی، عمران خان کی 4 قسموں میں ضمانت ہوئی، ٹھیک ہے، صنم جوید جو ہے اس کی بھی ضمانت ہو گئی، وہ بھی آ گئی ہے، اور ختیجہ شاہ بھی باہر آ گئی ہے۔ یعنی کافی سارے وہ لوگ جنہوں نے سیلفیاں بنا کے اور جناب ٹک ٹاک پہ شاوا پائیاں سن اور کیا آؤ چلے انقلاب لانے ہیں جی کرو انقلاب لین ٹرے سن، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ان کے بارے میں لوگ جانتے ہیں، اور وہ انہوں نے خود بنا کے پھینکی ہوئی CCTV فوٹیج کٹن دی کی لوڑ ہے، انہوں نے آپ شوٹنگاں سارا کچھ سارا ہر شے موجود ہے۔ لیکن یہ بات کوئی نہیں بتاتا، آپ کو بتانا کیا ہے بلکہ یاد دلانا ہے صرف، اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ ہے کہ جناب آپ جو ہے ملٹری کورٹس ان میں ٹرائل کر سکتے ہیں، فوجی انسٹالیشنز کے اوپر حملہ کرنے والوں کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ لیکن 9 مئی کے واقعات میں اسپیسیفکلی کہا گیا ہوا ہے کہ بھائن تسی اناؤنس نہیں کرنا، پروسیڈنگز کریں آپ، فیصلہ بھی رہ لو کول پر تسی اناؤنس نہیں کرنا، کیونکہ ابھی کیس پینڈنگ ہے، ابھی پکچر باقی ہے میرے دوست، تو لہٰذا اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ جب وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ تھلے جڑے ملٹری کورٹس سے ٹرائل ہوئے نے یا جو کچھ بھی اس پر اب تک ہوا ہے تو اس میں کچھ فیصلے ہوئے ہیں نہیں ہوئے۔ ابھی تو ادھر ادھر گلاں سن کے لوگ کہی جا رہے ہیں نا فلانے میں اتنے سال ہو گئی، فلانے میں اتنے سال ہو گئی، وہ میں ان باتوں پر بلیو نہیں کرتا، کیونکہ عدالت کا معاملہ ہے نا، تو عدالت کے معاملے کے اوپر آپ کو 100% جب تک اعلان نہ ہوئے اوتی کر تانوں اپنے کو درفتنی چھڈن دی لوڑ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کو آدھا سچ بتایا جاتا ہے کہ 10 مہینے لنگے سزا تو ہوئی کوئی نہیں، اگے تسی کی کر لینا ہے، یہ آدھا سچ ہے۔ باقی دا سچ نہیں دس دے کہ پائنت ایک سپریم کورٹ بیٹھی ہے جس کا فیصلہ ہے اور اس کو ماننا سب کے اوپر فرض ہے، لازم ہے، لہٰذا گلاں جڑی نا اتھے رک جاندی ہیں۔ یہ طریقہ کار کون لوگ اختیار کر رہے ہیں؟ یہ طریقہ کار وہ لوگ اختیار کر رہے ہیں جو کسی وقت پاکستان کے جو کیا کہتے ہیں بزرگ ہیں انہوں نے بال کے سن۔
اب وہ جناب تھوڑے جی آپ ادھرے ہو گئے نا، آپ ادھرے سے مراد ہے کہ وہ اپنی مرضی کرنا شروع ہو گئے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی بھائی نوٹ وڈے ہو گئے ہیں اور اسی اپنے فیصلے آپ کرنے ہیں۔ لیکن بات اتنی ہے کہ آپ چاہے 200 سال کی بھی ہو جائے نا تو باپ باپ ہی ہوتا ہے بھائی، اور بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا ہی ہوتا ہے بھائی جی، جو مرضی کر لو۔ تو وہ معاملہ جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر چل رہا ہے۔ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہے نا، انہوں نے فوری طور پہ اس اعلامیے کی حمایت کر دی ہے، اور مجھے یہ بات اس لیے یاد آئی ہے جو میں نے آپ کو کہا کہ وہ باندری دے پیر تھرن لگے نا تو انہیں اپنے بچے تھلے لے لے، کیونکہ عمران خان کے بیان کے مطابق انہوں نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج نکالیں، جو ذمہ دار ہیں سزا دیں اور انکوائری کر کے سزا دے دیو، یہ بات وہ کہہ رہے ہیں۔ وہ پائے نا صرف سی سی ٹی وی فوٹیج لینے سزاواں نہیں بنیاں، اس اعلامیہ میں لکھا ہوا ہے سہولتکاروں کو بھی ہونی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے منصوبہ سازوں کو بھی ہونی ہے۔ لہذا عمران خان صرف سی سی ٹی وی فوٹیج کی گل کر رہے ہیں کہ اے جڑی عالیہ حمزہ ہے، اے جڑی سنم جوید ہے، اے جڑی یاسمین راشد ہے، یا محمود رشید ہے، یا اور جو کوئی بھی لوگ ہیں، انہوں نے پائیں تسی بالکل تندے پھڑ کے سارے نو جیلان دے ویچے مینو بچا لو۔ اس لیے وہ اس اعلامیے کی مکمل حمایت کا فوری طور پہ اعلان کر دیا ہے۔ اور معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنے فوج کے خلاف نہیں ہیں۔ اچھا، میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران خان کے اس بیان کا تھوڑا سا ہم کرٹیکل اس کو انالائز کرتے ہیں اس کو۔ وہ پہلے کہتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ کوئی غلام ہے امریکہ کے خلاف، غلامی نامنظور، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا فوج کے حوالے سے جب جنرل باجوہ کے دور میں کہا گیا کہ وہ نیوٹرل ہوتے ہیں، فوج نیوٹرل ہوگی، تو انہوں نے کہا نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں۔ پھر میر صادق کہا گیا، پھر میر جعفر کہا گیا، پھر پتہ نہیں کی پائن نے کیا۔ اب کہتا ہے میں فوج کے خلاف نہیں ہوں۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ پائن انہوں نظر آ رہا ہے کہ ڈنڈا جڑا نا تیار کھلوتا ہوں اور بڑا زور دی بجڑا، لہٰذا اس نے ایک دفعہ پھر کوشش کی کہ میں نے اس نوکری دے بحال کر دیو، میری جان چھڑ دیو، پاوے نہ سارے نو جو مرضی کر لو، تے جیڑی نوکری تے میں نے تسی رکھیا سی نا، کافی سالوں سے اس نوکری پہ یہ رہے ہیں اور بڑا پرموٹ کیا ہے۔ جنرل ضیاء کے دور سے عمران خان جو ہے انہوں بڑا پرموٹ کیتا گیا، تو وہ چاہتے ہیں اس نوکری کی بحالی۔ جس طرح شیخ رشید نے اپنی پرانی محبت بھولتا پیا، حالانکہ وہ چھڑ کے لت مار کے جا چکی، مگر پے نے کہ نہیں میں گیٹ نمبر 4 تے ہی بیٹھا۔ تو وہ اسی طرح عمران خان جو ہے نا وہ بھی اس طرح کا چیوے جا رہا ہے، لیکن ایسا اب ہو نہیں سکتا۔ حالات اور واقعات بدل گئے ہیں، لوگ بدل گئے ہیں، سسٹم آگے بڑھ گیا، عمران خان پیچھے رہ گیا، معاملہ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اس بیان کو میں منون صحیح تسلیم کر لوں تو ایک تجزیہ یہ ہے، اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو کہتے تھے کہ عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے پوچھو گے اس بیان تو بعد وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ کیا یہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ کریکٹر کا بیان ہوتا ہے جو عمران خان دے رہا ہے؟ جواب ہے یہ نہیں ہوتا۔ وہ آگے سے کوئی اور اگلا سوال پا رہے ہوتا ہے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کریکٹر ہوتا ہے۔ تو میں صرف بتانا اور کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہے نا وہ کسی بھی صورت کوئی بندہ بھی کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہے کہ عمران خان جو ہیں وہ سیاست کے اندر فوج کی مداخلت نہیں چاہتے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ سیاست کے اندر مداخلت پاویں کرتے رہو، پر مینو اپنا فیورٹ بنا کے کرو، مینو اپنی گودی جبا کرو، مینو اپنے موڈے دے چکے کرو، مینو دوبارہ وزیر اعظم بنا کے جو مرضی کرتے رہو بس، لیکن مینو نال رکھو۔ صرف اپنی نوکری کی بحالی چاہتے ہیں عمران خان صاحب، اس سے زیادہ ان کا کوئی مقصد اب نہیں ہے۔ اتنی سی بات ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ جو میں نے یہ کہا کہ ان کی جان کو ان کی زندگی کے آخری دن شروع ہو گئے، اللہ نہ کرے کہ ان کی زندگی کو کوئی خطرہ لاحق ہو، لیکن کچھ اطلاعات ایسی ہیں اور یہ خبر بھی ہے اور کہ سی ٹی ڈی کی مشترکہ کارروائی ہوئی ہے راولپنڈی پولیس کے ساتھ مل کر، اور انہوں نے اڈیالہ جیل کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے جب اڈیالہ جیل کی تباہی کا ذکر آئے گا اور 3 مبینہ دہشت گرد وغیرہ گرفتار کر لیے گئے ہیں، تو سب سے پہلے وہاں پر یہ سوچا جائے گا کہ وہاں پر اہم ترین لوگ کون ہیں جنہوں نے مارنا خدا نخواستہ مقصد تھا، وہ کون لوگ ہیں؟
تو پائے تو سب تو اہم تو عمران خان بیٹھا ہے. وہ کیوں اہم ہے؟ سابق وزیر اعظم ہے, اس کے نام کے اوپر سر 1.5 کروڑ تو بہت تھا ووٹ پہ ہے, ٹھیک ہے, لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے, اور اس کی پارٹی سچی جھوٹھی سنی اتحاد کونسل کہہ لو, پی ٹی کہہ لو, پی ٹی بیکٹ کہہ لو, آزاد کہہ لو, لیکن 90 سے زیادہ ارکان جو ہیں وہ کھڑے ہیں اپنا قومی اسمبلی میں اس کے نام کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ اپنے سینے کے اوپر عمران خان کی تصویر لگا کے آتے ہیں. اچھا, پھر اسی طرح کے پی کے اسمبلی جو ہے وہاں پر ان کا وزیر اعلیٰ ہے. تو یہ کہا جائے کہ جناب عمران خان غیر اہم ہے تو یہ بات درست نہیں. تو اڈیالہ جیل کے اندر سب سے اہم اگر کوئی قیدی اس وقت موجود ہے تو عمران احمد خان نیازی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات کیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اگر ہٹا دیا جائے تو وہاں پر اور کون لوگ ہیں؟ وہاں پر وہ قیدی بھی موجود ہیں جو بینظیر بھٹو صاحبہ کے قتل میں مبینہ طور پر ملوث ہیں, کیونکہ ابھی تک سزا نہیں ہوئی نا, کسی پاسے ہوتا ہے نا سزا ہو جائے, سزا نہیں ہوئی. دیکھیں اب یہ بھی ہمارے نظام انصاف کا ایک سسٹم ہے کہ ابھی تک بینظیر کے قاتل جو ہیں جڑے پھڑے ہوئے انہوں نے بھی یہ نہیں ملوث تھے, رہا کرو یار, سزا یا جزا کسے پاسے دلاؤ نا. اب یہ بھٹو صاحب کا کیس تھا آپ کے سامنے, یہ میرا خیال ہے کہ شاید 45-47 سال بعد جا کے تے اس گل دی واری آئی ہے تو انہوں نے دسیا کہ جناب بھٹو صاحب کو انصاف نہیں ملا, ٹھیک ہے. تو یہ اگر خدا نہ خواستہ دہشت گرد وہاں پر کامیاب ہو جاتے تو سر وہاں پر انہوں نے تباہی کتنے کرنی سی, اور خدا نہ خواستہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کچھ ہو جاتا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کس طرح کے حالات پیدا ہوتے, جو ظاہر ہے کہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور گفتگو بھی جو ہے وہ کی جا رہی ہے, اور گفتگو یہ کی جا رہی ہے کہ جناب عمران خان کو بھی بشرا بی بی کے ساتھ آپ اڈیالہ سے نکالیں اور لے جا کے تو آپ بنی گالا میں دو میاں بیوی نوں رکھ دیو کہ لو بھائی تسی جڑا نا آپس وچ اپنا یعنی رہو, ایک کمرے پہ رہیں آپ, کوئی بات نہیں, میاں بیوی تو آپ ہیں ہی ہیں تو آپ وہاں پہ رہیں, بیوی نوں رکھے آتے عمران نے بھی رکھتا جائے. یہ گفتگو بھی ہو رہی ہے. اب یہ کام پاسبل ہے, یہ پاسبل نہیں ہے, یہ ہوگا, یہ نہیں ہوگا, اس کے اوپر بہت ساری دونوں سائیڈ کے لوگ جو ہے لاجکس دے رہے ہیں, لیکن ابھی تک چونکہ اس کے حوالے سے کوئی میرے پاس مستند خبر نہیں ہے اس لیے میں اس پر بات کرنے سے قاصر ہوں. صرف اتنی بات کہہ کر آپ سے جانا چاہوں گا کہ یہ پاکستان ہے, یہاں پر کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور جو گفتگو چل رہی ہے وہ میں نے آپ کی گوش گزار کر دی ہے. اب آگے کیا کیا ہوگا جیسے جیسے ہوگا میں آپ کی گوش گزار کرتا چلا جاؤں گا. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ.